کہا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے مار دیا. کہا ولیمہ بھی ضرور کرنا، بھلے ایک بکری ہی ذبح کر دے. ابن عوف کو رشتہ ملا، فوراً شادی ہو گئی. کیا خیال ہے جتنا جدہ بڑا ہے اس دور میں مدینہ شریف اتنا بڑا ہوگا؟ کیا ابن عوف کو رسول اللہ سے بڑھ کر پیار کسی اور سے ہو سکتا ہے؟ جو ہی رشتہ ملا فوراً نکاح کیا. اللہ کے نبی کو بھی خبر، ہمارے ہاں سارے معاملات ہیں. یہ مامے نے دبئی تو آنا ہے، وہ آئے گا تو پھر نکاح ہوئے گا. اس کے ماموں نے بھی امریکہ سے آنا ہے. اس چکر میں 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، اور یہ رسمیں کہاں سے آئی؟ پھر ابن عوف کی جب شادی ہوئی، ماشاءاللہ جہیز کا اس دور میں ٹرک تو نہیں تھے لیکن ریڑے تو ہوں گے نا، ہیں جی، وہ اونٹ تو ہوں گے. وہ اونٹ پہ سامان رکھ کے جہیز کا لمبی قطار اونٹوں کی آتی تو مدینے میں سب کو پتہ نہ لگتا. یہ جہیز کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ جہیز ہندوؤں کی رسم ہے، کنیا دان اس کا نام ہے. وہ اپنی عورتوں کو محروم کرتے ہیں وراثت سے اور جہیز دیتے ہیں. کیا ہمارے اندر یہی رسم نہیں آتی؟ باپ مرتے مرتے کوشش کرتا ہے سائن کر کے سارا کچھ بیٹوں کے نام کر جائے. کیوں؟ اینو جہیز دیتا سی کافی سی، 2 ٹرک بھر کے دیتے سب، ہوں اینو وراثتوں کی تو حصہ دئیے. یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں. مسلمانوں جب آپ کی شادی ہوتی تو ماشاءاللہ مہندی کی رسم ہوتی ہے نہیں، ابٹن کی رسم، مہندی کی رسم، مائیوں کی رسم. وہ تھالیوں میں مہندی رکھی ہوئی، اوپر موم بتیاں جلتی ہوئی، ہاتھوں میں اٹھا کر لڑکیاں ناچتی ہوئی حیدرآباد کی گلیوں میں، اسلام آباد کی گلیوں میں، لاہور کی سڑکوں پہ آتی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تو مدینے میں یہ مہندی کی رسم ہوتی یا نہ ہوتی؟ یہ مہندی کی رسم، یہ ابٹن کی رسم، یہ جوتی چرائی کی رسم، یہ دودھ پلائی کی رسم، یہ کنڈا پکڑائی کی رسم، یہ مسلمانوں کی رسمیں نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں. جو اس کی بیوی ہے، جس کا مکھڑا ابھی تک اس نے دیکھا نہیں، وہ تو بیچاری گھونگھٹ ڈال کے بیٹھی ہے، اور سالیاں اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی، پیچھے سے آگے جوتی چرا رہی، کوئی کڑوا دودھ پلا رہی، کوئی اس کے گود میں بیٹھ رہا، کوئی اٹکھیلیاں کر رہا، کوئی مذاق کر رہا. یہ کس کا دین ہے؟ یہ کس کی رسمیں ہیں؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے اسلام کے اندر؟ اپنی شادیوں کو اللہ کے لیے مسلمانوں کی شادیاں بناؤ، رام چندر کی شادیاں نہ بناؤ. یہ صحرا لگا ہوا ہے اور دلہا صاحب کو 2 بندے پکڑ کے انے لے کے جا رہے ہو، ڈیگی نہ ہوئے ایڈا نوٹوں کے ہار، اس کے آگے صحرا بیچارے کچھ نظر نہیں آ رہا، اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا، گڑا تو نہیں ہے آگے. یہ صحرے کہاں سے آئے؟ یہ ڈھول بجتا ہوا جا رہا ہے، آگے لمبی توتیوں والے، پیچھے چھوٹی توتیوں والے، درمیان میں بینڈ والے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ کس کا دین ہے؟ صرف نماز پڑھتے ہوئے مسلمان، صرف مرتے ہوئے جنازہ پڑھتے ہوئے مسلمان، رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے مسلمان، شادی میں مسلمان نہیں. پھر شادی ساری ہو گئی، اب روٹی کھل گئی، اور اس کے بعد نیودرا لینے کے لیے دروازے پر رجسٹر کھولنے والے کھول کے بیٹھ گئے. اب جو جا رہا ہے وہ 150-200 روپے کا ٹیکس دے کے جا رہا ہے. پہلے گھر بلا کے روٹی کھلائی، پھر ان سے پیسے مانگے. کتنی بے شرمی کی بات ہے. تو کسی کے گھر مہمان گیا، وہ کہا کہ امی نے کھیر بھیجی ہے، نیچے ایک پرچی ہے وہ بھی پڑھ لینا. کہتا پہلے پرچی پڑھ لوں. وہ پرچی پہ 70 روپے بل ہے، کھیر پرچی تو کوئی نہیں. یہ بے شرمی کی بات ہے. گھر بلا کے روٹی کھلا کے آپ پیسے مانگو، اس سے بڑی بے شرمی. آپ کہہ سکتے جی اتنے بندوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں؟ آپ کو کس نے سردردی دی ہے کہ اتنے بندوں کی بارات، آپ نے 300 آدمیوں کی بارات کو بلانا ہے؟ یہ کہاں سے مصیبت آپ کے گلے میں پڑی ہے؟ لڑکی کے باپ کے ذمے اس کا اچھا نام رکھنا، اس کی نیک تربیت کرنا، اس کا نیک رشتہ ڈھونڈ کے بیاہ دینا، یہ اسلام نے فرض کیا ہے. باقی کھانے کے خرچے، جہیز کے خرچے یہ لڑکے کے ذمے ہیں، یہ لڑکی کے ذمے. اللہ کے لیے اپنی شادیوں کو، اپنی موت کو، اپنے عقیدوں کو محمدی طریقے پہ چلاؤ. اور اگر ہم نے کفار کے عقائد پہ چلتے ہوئے ان کے اعمال پہ اسلام کا چولا چڑھا لیا تو ہو سکتا ہے کہیں ان کی محبت کی وجہ سے قیامت کے دن ہم انہی کے درمیان سے نہ اٹھائے جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ خیر. فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی صاحب کا پرمغز بیان آپ نے سماعت فرمایا. ابھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاکستان کے عظیم اسکالر اور معروف دینی اسکالر جناب ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر صاحب جو سعودی گورنمنٹ کی دعوت پہ یہاں توعید الحج میں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہم ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیں گے کہ ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں. اللہ تعالی ہم کو ان
جو انہوں نے ہمارے معصوم مقرر سید توصیف الرحمان صاحب نے بیان فرمایا ہے، اپنے گھروں سے ان بری اور گندی اور ہندوانہ رسموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھروں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں تھوڑی سی کوشش اور جہد کرنے کی ضرورت ہے، کوئی لمبی چوڑی مشقت کی نہیں، صرف ایمان کا بالکل چھوٹا سا امتحان ہے، کوئی جان دینے والی کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں۔ تو کوشش کیجئے اچھے طریقے سے اپنے قبیلے کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اس چیز پر قائل کیجئے، تو انشاءاللہ خاندانوں کی اصلاح ہے، قوموں کی اصلاح ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے جناب ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر صاحب آپ کے سامنے تشریف لے آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان شروع کرتے ہیں۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا جیسے اس کی عظمت و جلال بڑائی و کبریائی کے شاہد شاہ ہے۔ صلاۃ و سلام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حمد و ثنا صلاۃ و سلام کے بعد کلمہ اخلاص، کلمہ توحید، کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ 3، 2 بھی کہہ سکتے ہیں، 3، ایک لا الہ، ایک الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ۔ اس کا پہلا جز لا الہ، اس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے، وہیں سے بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام ایسی توحید قبول نہیں کرتا جس سے پہلے شرک کی نفی نہ ہو، اس لیے پہلے لا الہ، تمام باطل معبودوں کی نفی، اس کے بعد الا اللہ۔ اگر لا الہ نہ ہو تو الا اللہ کی کوئی قیمت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صراحت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کفر کرے، اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے ٹوٹنے والی نہیں ہے، جنت میں پہنچائے بغیر چھوڑنے والی نہیں۔ ویسے بھی ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ
پہلے استغفار ہے پھر توبہ ہے. اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, علماء کو سنتے رہتے ہیں, کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ توبہ اور استغفار کیا ہوتے ہیں. ہے کسی کے علم میں کہ توبہ کیا ہوتی ہے اور استغفار کیا ہوتا ہے؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ لفظ تو سنتے رہتے ہیں روزانہ, کم از کم ایک دو بار تو ضرور سنتے ہوں گے توبہ اور استغفار. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہی کہا, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. یہ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ توبہ اور استغفار دو چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے؟ دو ہے تو کیا کیا ہے؟ سن لی بات بیان سے. استغفار سابقہ زندگی سے بیداری اور لا تعلقی, اور توبہ نئی زندگی کا آغاز. تو لا الہ گویا استغفار ہے اور الا اللہ توبہ ہے. لا الہ جتنے باطل معبودوں سے کسی بھی نوعیت کا کوئی تعلق تھا سب ختم, اور آج کے بعد صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ تھا. یہ ایمان کی حقیقت ہے اور یہ اصل ایمان ہے. برادران گرامی, ایمان جو انسان کے پاس زندگی کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے مہنگی پونجی ہے, اس کے متعلق جاننا, اس کے متعلق چلنا, اس کو دل میں جگہ دینا, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور اس پر موت کی تمنا کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا, یہ انسان کا مقصد زندگی ہے. کبھی اس سے بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے. تو ایمان کا ایک پس منظر ہے, ایک اس کا پیش منظر ہے. ایمان کسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے اور ایمان کا بھی کوئی نتیجہ ہوتا ہے, اور پھر اس ایمان کے ثمرات اور فوائد ہوتے ہیں. تو جو ایمان بغیر پس منظر کے ہو, جس کی طے کے اندر کوئی باعث, کوئی سبب, کوئی وجہ نہ ہو, ایسے ایمان کی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں کوئی حیثیت نہیں. کسی کافر کو پکڑ کے مار کے کلمہ پڑھوا لیں, اس سے تو مومن ہو جائے. ایسا ایمان جس کے پس منظر میں علم نہ ہو, ایسے ایمان کی دین و شریعت کے اندر کوئی حیثیت اور کوئی قیمت نہیں. ایمان وہی قابل قبول ہوتا ہے جس کے پس منظر میں علم ہو. جیسا علم ہوگا ویسا ہی ایمان ہوگا, اور جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی اس ایمان سے عمل پھوٹے گا, عمل جنم دے گا. ایسا ایمان جس کے پس منظر میں علم نہ ہو, بے قیمت اور بیکار ایمان ہے. وہ صرف لفظ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس میں یقین نہیں آ سکتا, اس سے شک دور نہیں ہو سکتا, اس کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو سکتا, اس کے نتیجے میں گہری سوچ نہیں آ سکتی, اس کے نتیجے میں ایسے اعمال بعض وجود میں نہیں آ سکتے جو انسان کے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث ہو. ایسے ایمان, ایسے اعمال جو انسان کے لیے قیامت کے دن عند اللہ نجات کا باعث بنے, وہ اسی ایمان کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ایمان عمل کے نتیجے میں انسان لاتا ہے. اور ایسا ایمان جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو, وہ ایمان بیکار ہے. اور ایسا عمل جس کی طے میں ایمان نہ ہو, وہ عمل بیکار ہے. اسی لیے محدثین کرام کا عقیدہ ہے اور اہل سنت کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے. اور ایسا ایمان جس کی طے میں علم ہو, اور وہ علم گہرا علم ہو, دقیق علم ہو, اچھی سوچ ہو, اور جتنا گہرا علم ہوگا اتنا ہی ایمان پختہ ہوگا. علم گہرا ہوتا جائے گا, ایمان پختہ ہوتا جائے گا. ایمان پختہ ہوتا جائے گا تو انسان کو اپنی گرفت میں لیتا جائے گا, اور پھر انسان سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کا ہو جائے گا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, اور بہت ہی خوبصورت ارشاد ہے. ہم سب کو پلے باندھ لینا چاہیے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ہمیں پہلے اپنے آپ کو اللہ کا بنانا ہوگا. ہر اعتبار سے ہماری سوچیں بھی اللہ کے سپرد, ہماری آنکھیں بھی اللہ کے سپرد, ہمارا دماغ بھی اللہ کے سپرد, ہمارا دل بھی اللہ کے سپرد, ہمارا وجود بھی اللہ کے سپرد, ہماری صبح بھی اللہ کے لیے, ہماری شامیں بھی اللہ کے لیے, ہمارا اندر بھی اللہ کے لیے, ہمارا باہر بھی اللہ کے لیے. جب تک ہم سارا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے, اللہ سے کچھ مانگنے کا حق نہیں ہے.
پہلے ایاک نعبد ہے، پھر ایاک نستعین ہے۔ پہلے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کو دیں گے، پھر اللہ سے کچھ مانگیں گے۔ اسی لیے روزانہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور کئی بار اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ زبان سے جو ہو سکتا ہے وہ بھی تیرے لیے ہے، ہاتھ پاؤں سے جو ہو سکتا ہے وہ بھی تیرے لیے ہے، اور مال سے جو ہو سکتا ہے وہ بھی صرف اور صرف تیرے لیے ہے، اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ جو ہے میرے پاس سب تیرا ہے، اور جب تو اللہ کا ہو گیا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بھی تیرا۔ اور کمال وعدے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ مغفرتیں ہیں، لیکن اس کی بنیاد ایمان پر ہے۔ رب رضینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ تھوڑا سا کام تم کرو، باقی اللہ کرے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اتنی سی بات کرنی ہے، رب اعزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا، میں تیرا شکر کروں کہ تو نے مجھ پر نعمتوں کی بارش برسائی، میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں کہ تو نے میرے والدین پر نعمتوں کی بارشیں برسائی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ میں تو اس سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ مجھے ایسے عملوں کی توفیق عطا فرما دے جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میرا ایک مطالبہ، میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میری اولاد کو صالح بنا دے۔ انی تبت الیک، میں نے ساری دنیا سے منہ موڑ کے تیری طرف منہ کر لیا، وانی من المسلمین، اور میں تیرا فرمانبردار ہو گیا۔ یہ کیا کیا؟ مانگا ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں کیا، صرف مانگا ہے۔ مانگنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کتنا عظیم الشان وعدہ آتا ہے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صالح عمل کریں تو ہم انہیں قبول کر لیتے ہیں، صالح عمل کریں تو قبول کر لیتے ہیں۔ ہماری منطق کیا کہتی ہے؟ گناہ کریں تو کیا بات بنتی ہے؟ نیک عمل کریں تو قبول کرتے ہیں، برے عمل کریں تو سزا دیتے ہیں، یہی بنتی ہے نا بات۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ بڑا کریم ہے، غفور الرحیم۔ میں صالح عملوں کو قبول کرتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، غلطیاں ہوتی ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کیا پروردگار ملا ہے، کیسا رب ملا ہے، کیسا معبود ملا ہے، کیسا عظیم الشان معبود ملا ہے۔ نیکیاں کرے تو قبول کر لیتا ہے، صرف قبول نہیں کرتا، بڑھاتا ہے، کسی کو بھی پورا نہیں دیتا۔ لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتِ من لدنه أجرا عظيما۔ اللہ اکبر۔ ایمان عمل سے، ایمان علم سے پھوٹے، علم گہرا ہو جائے، علم دقیق ہو جائے، فہم گہرا ہو جائے، سوچ اچھی ہو جائے، ایمان پختہ ہو جائے تو پھر نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب قطع نہیں دیتے، کم از کم ایک نیکی کے بدلے میں 10 کا ثواب تو ضرور ملتا ہے۔ بڑھتے 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 ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کا، 1 لاکھ۔ اس سے آگے بھی، اس سے آگے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، اما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے، اس کا حساب کسی کے پاس نہیں، اسی کے پاس، وہی جانتا ہے کہ میں کیا دوں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ صرف مانگنا ہے، پختہ ایمان لا کر، اچھا علم حاصل کر کے، اللہ کو جان کے، اللہ کو پہچان کے، اللہ کی صفات کا علم حاصل کر کے۔ کبھی یہ بیوقوفی نہ کرنا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا علم حاصل کرنا شروع کر دو، وہ کبھی کسی کو حاصل نہیں۔ جن لوگوں نے ذات باری تعالیٰ کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے لاکھوں معبود بنا لیے، ہزاروں معبود بنا لیے۔ ذات سمجھ نہیں آتی، ہر ایک نے اپنی اپنی ذات بنائی ہوئی۔ اسی لیے تو ہندوؤں کی بات ہو رہی تھی، ہندوؤں کے خیال میں، ہندو فلسفے کے مطابق معبود دل، ارادے اور عقل سے تشکیل پاتا ہے۔ دل، ارادے اور عقل سے تشکیل پاتا ہے۔ تم خود سوچتے ہو، جس طرح کا تمہارا جی چاہتا ہے، جس طرح کا تمہارا دل چاہتا ہے، جس طرح کی تمہاری عقل باور کرتی ہے، اسی طرح کا معبود اپنے دل میں بنا لیتے ہو، اور دل سے جب نکلتا ہے تو باہر بنا لیتے ہو۔ کبھی وہ پتھر ہوتا ہے، کبھی وہ گائے ہوتی ہے، کبھی وہ سانپ ہوتا ہے، کبھی وہ مور ہوتا ہے، اور ایسے بدنصیب ہیں کبھی کبھی وہ شرمگاہیں بھی ان کی معبود کرتا ہے۔ جو عقل ارادے، جو عقل
ارادے اور دل سے جنم لے گا وہ کیسا ہوگا؟ اور ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے دل کو پیدا کیا ہے، ارادے کو بھی پیدا کیا ہے، عقل کو بھی پیدا کیا ہے. اس کی صفات صفات علا ہے، اس کی اسماء اسماء حسنى ہے. للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آیاته سيجزون ما كانوا يعملون. ہمارے پروردگار کی صفات ایسی عظیم الشان صفات ہے، ایسی عظیم الشان صفات ہے جس کا نام و نشان کہیں نہیں ملتا ما سوائے اللہ رب العزت والجلال. اس کے ایسے اسماء حسنى ہیں جو کسی اور پر فٹ ہو ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، اسی کے لیے خاص ہے، کہیں اور فٹ نہیں ہے. اس میں نقص کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور مخلوق کوئی ایسی نہیں ہے جس کے اندر نقص نہ ہو. معبود برحق رب العزت والجلال وہ عظیم ذات ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی تقصیر نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے. اللہ کے اندر خطا کہاں سے آئے گی؟ اس کی مخلوق ایسی ایسی بنا دی ہے جس کو دیکھ کے لوگوں نے دھوکہ کھا لیا ہے کہ شاید یہ معبود ہے. ان کا خالق کیسا عظیم، کیسا ملا ہے. اس کے ہوتے ہوئے انسان کسی اور کے سامنے جھکے، اس سے بڑھ کر حماقت اور بیوقوفی اور نالائکی کیا ہو سکتی ہے؟ میں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم. یہ لوگ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں. ایمان کے بغیر مانگا نہیں جا سکتا، علم کے بغیر ایمان نہیں لایا جا سکتا. علم ہوگا تو ایمان صحیح ہوگا، علم غلط ہو جائے گا ایمان غلط ہو جائے گا. علم ناقص ہوگا تو ایمان ناقص ہوگا، علم کامل ہوگا تو ایمان کامل ہوگا. کسی کا دوست ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، مالدار بھی ہے، پتہ چلے بندے کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، بندہ کہیں سے 10 روپے کی بھیک مانگتا پھر رہا ہے. اس دوست کو پتہ چلے کہ میں لاکھوں کروڑوں کا مالک ہوں، میرا دوست کہیں سے 10-20 مانگتا پھر رہا ہے، کتنا برا لگے گا اس کو. مجھ سے کیوں نہیں مانگا اس کو؟ لیکن اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دے سکتا ہے. جب تک علم نہیں ہوگا تو کیسے اس سے مانگے گا؟ رب العزت والجلال کو جب جانا ہی نہیں ہے، جس نے جانا نہیں اس نے مانا نہیں. اور بیوقوفی اور حماقت کی انتہا ہے کہ ذات باری تعالیٰ پہ غور کرنا شروع کر دیا انسانوں نے. اللہ کچھ نے بتا دیا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع. اس جیسا کوئی ہے ہی. جب اس جیسا کوئی نہیں ہے، مثال کے بغیر ذات سمجھ آ ہی نہیں سکتی. مثال کے ذریعے ہی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. جب اس کی کوئی مثیر ہی نہیں ہے تو اس کی ذات کا علم کہاں سے آئے گا؟ قرآن نے ایک نہیں سینکڑوں بار کہا ہے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ علم حاصل کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ علم حاصل کرو کہ اللہ غفور الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. سارا قرآن پڑھ لو، درجنوں بار اللہ تعالیٰ نے وَاعْلَمُوا کہا ہے. سیکھ لو. کیا سیکھو؟ اللہ کی صفات سیکھو، اللہ کی اسماء سیکھو. یہ کہیں نہیں کہا کہ اللہ کو جب اللہ کی معرفت اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. لیکن بدنصیبوں نے اللہ کی اسماء و صفات کا انکار کر دیا ہے. جس کا حکم ہے اس کا انکار، اور اس کی ذات کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ پھر وہی فلسفہ آئے گا کہ عقل، ارادہ اور دل خود ہی سوچے گا کہ کیسا ہونا چاہیے ویسا بنا لے گا. اور کیسا معبود ہوگا جس کو انسان نے خود بنایا ہوگا. ہمارا معبود ہے، اس نے ساری کائنات بنائی ہے. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. ذات گرامی یہ ایمان اتنی قیمتی پونجی ہے کہ پوری زندگی انسان لگا دے اللہ رب العزت کی اسماء و صفات جاننے اور اس کا گہرا علم حاصل کرنے اور اس میں سے ایک ایک صفت اور ایک ایک قسم پر غور کرنے اور اس کا مراقبہ کرنے کہ اللہ رب العزت میرا نگران ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ قدیر علی کل شیء ہے. ایک ایک بات پہ غور کرے تو انسان کے دل ایمان کے لیے کھلے گا اور اللہ رب العزت کے ساتھ گہرا تعلق پیدا ہوگا. سو ایسا ایمان جس کے پس منظر میں علم ہو اور علم گہرا ہو، پختہ ہو، دقیق ہو، فہم درست ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور بندے کو پتہ چل جائے کہ مولا کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ اس کے اسماء و صفات میں زندگی لگا دے انسان کبھی اس کی گناہ کو نہیں پا سکتا، کسی ایک صفت کی گناہ کو نہیں پا سکتا، اور سارے اسماء کی انسان کبھی گرو نہیں کر سکتا، ناممکن ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا؟ آپ علیہ السلام بھی نتیجتاً یہی کہتے تھے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ
میں تیری ثنا جیسے ہونی چاہیے ویسے نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود بتایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں سارے اسماء کے ساتھ امام الانبیاء نے اللہ کی تعریف کی ہوتی تو یہ نہ کہتے پھر کہ لاکھ سی ثنا علیک انت کما اثنیت، یا اللہ میں تیری ثنا نہیں کر سکتا. اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ کے حضور جھک جاؤں گا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت مجھے اپنے اسماء و صفات اپنی تعریف کے لیے ایسے کلمے سکھائیں گے جو اب میں نہیں جانتا. قیامت کے دن سکھائیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمے سکھائیں گے جن کے ذریعے میں اللہ کی تعریفیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہیں گے سل کیا مانگو کیا مانگتے ہو دیے جاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو دیے جاؤ. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ دعا ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، یاد بھی ہوگی انشاءاللہ. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي وذهاب. اللہ میں تیرا بندہ، اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا، اللہ میں تیری باندی کا بیٹا، اللہ میں بھی تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندہ. ناصیتی بیدک، میری چوٹی تیرے ہاتھ میں، میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیرے حکموں کے تابع ہوں. تیرے سارے فیصلے جو تو نے میرے بارے میں کیے ہوئے ہیں عدل پر مبنی ہے، کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے غیر مقبول ہو. اگر میں بیمار ہوں تو میرے لیے یہ فیصلہ بھی تیرا حق پر مبنی ہے. اگر میں تندرست ہوں تو بھی یہ فیصلہ تیرا درست ہے. اگر میں صحت مند ہوں یہ فیصلہ بھی تیرا درست ہے. اگر میں فقیر ہوں یہ فیصلہ بھی تیرا درست ہے. اگر میں مالدار ہوں یہ فیصلہ بھی تیرا درست ہے. میں جیسا مجھے تو نے کیا ہوا ہے درست کیا. ماضٍ فی حکمک، تیرے تمام احکام میرے بارے میں جاری و ساری ہے، کسی ایک حکم کا بھی انکار کرنے کے لیے میں آمادہ اور تیار نہیں. یہ اتنے واسطے دے کر، اتنی چاپلوسیاں لگا کے، اتنی اللہ کی تعریفیں کر کے مانگتا کیا ہے؟ اسألک بکل اسم هو لک. پھر کہتا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر، ہر اس نام کا واسطہ دے کر جو تو نے اپنا رکھا ہوا ہے. اللہ کا کوئی نام رکھ نہیں سکتا، اللہ ہی اپنے نام رکھ سکتا ہے. اللہ کا کوئی نام رکھ نہیں سکتا، کوئی نام بڑھا نہیں سکتا، کوئی نام گھٹا نہیں سکتا. اللہ رب العزت کے وہی نام ہے جو اس نے خود رکھے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے حسنا ہیں، حسین و جمیل ہیں. حسین نام وہ ہوتا ہے جو کامل المعنی، جس نام کے اندر نقص ہو وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا. جتنا بھی علم حاصل کرو، جتنا بھی علم حاصل کرو، تم عالم کہلاؤ گے اور کبھی تسکین نہیں ہوگی، بندہ ذہنی مریض ہو کے علامہ کہلائے گا، کبھی حضرت العلام کہلائے گا. لیکن جہاں بھی پہنچ جاؤ کسی کو اپنی خوشی تو نظر نہیں آئے. کہاں کیا علم ہے، اس علم کی کیا حیثیت؟ اور رب العزت والجلال و عظیم ذات ہے. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. اللہ اکبر. صحابہ اکرام پیشاب کے لیے بیٹھتے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے، شرماتے، گھٹنوں کو سینے کے ساتھ لگاتے. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ حکم الحاکمین نے آیت اتار دی کہ اللہ تعالیٰ چھپنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ تم رات کے اندھیرے میں ہوتے ہو، کمرے کے اندھیرے میں ہوتے ہو، لحاف کے اندھیرے میں ہوتے ہو. رب العزت تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں بھی ایمان نصیب کر دے، ہمیں یقین ہو جائے کہ مولا کریم ہمیں 24 گھنٹے ہر لمحے دیکھ رہے ہیں. کبھی کوئی انسان اللہ کی نظر سے ہو جائے. تمہیں کیا ہے؟ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے ہو جائے. ما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. رائی کے دانے برابر کی کوئی ایسی چیز آسمان و زمین میں نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی نظر سے کبھی اوجھل ہوتی ہو. الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. رب العزت والجلال عرش پر مستوی ہے.
عرش کتنی دور ہے، پہلا آسمان دوسرا آسمان، آج تک انسانیت پہلے آسمان تک رسائی حاصل نہیں کر سکی، اتنا ہی اونچا دوسرا ہے، پھر اتنا ہی اونچا تیسرا ہے، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، کرسی نے سارے آسمانوں اور ساری زمینوں کو گھیرا ہوا ہے، اور کرسی اللہ رب العزت کے عرش کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو میز کے سامنے سٹول کی حیثیت ہوتی، اور عرش کتنا عظیم ہوگا، عرش کتنا عظیم ہوگا، اس عرش پہ مستوی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنے دور ہوتے ہوئے میرا کچھ نہیں کر سکتا، جو مرضی کرتا پھروں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کی مٹھی کے اندر ہے، سارا کا سارا اس کے قبضے میں ہے، سارا اس کی علم میں ہے، سارا اس کی نظر میں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کہتے پڑھا کرو، ان سے نور پھوٹتا ہے دل اور دماغ کے، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، اللہ کا جلال دل کے اندر گھر کرتا ہے، اللہ کی عظمت، اس کا جلال، اس کی بڑائی اور کبریائی دل کے اندر آ جائے، عبادت کے اندر رنگ آ جاتے ہیں، پھر ایسے سجدے ہوتے ہیں، ایک ایک سجدہ جنت میں پہنچانے والا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب۔ لا قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ۔ یا دنیا نے اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال دکھایا نہیں ہے، بیان کیا ہے، دکھایا نہیں۔ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا، ساری زمینیں سارے آسمان سے پیٹ کر ایک ہاتھ میں پکڑ لے گا، ہلائے گا، جو جوڑے گا، تو پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی قسم کوئی جواب دینے کی ہمت بھی نہیں، جواب بھی وہ خود ہی دے گا، للہ الواحد القہار رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اونچے عرش والا ہے، بات ہو رہی تھی، اللہ عرش پہ مستوی ہے، ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، ساری کائنات میں اس کی بادشاہی ہے، آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی، وتحت الثری، زمین کے نیچے بھی، وما بینہما وما تحت الثری فإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر والأخفی۔ بندے تو اونچی بات کر یا آہستہ بات کر، وہ سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے، یہ نہ سمجھ کے اتنی دور ہے سن نہیں رہا ہوگا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بات آہستہ کرو یا اونچی کرو، وہ تو سن رہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوق کو جانتا نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جانتا نہ ہو؟ تو بات ہو رہی تھی اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ایمان نصیب ہو جائے، علم کی بنیاد پہ ایمان نصیب ہو جائے، اللہ کی عظمت کا علم ہو جائے، اللہ کے جلال کا علم ہو جائے، اللہ کی بڑائی کا علم ہو جائے، اللہ کی کبریائی کا علم ہو جائے، تو بندہ پھر ایسا ہو جاتا ہے، نیکی کرے تو قبول ہوتی ہے، برائی کرے تو معاف ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کی نعمت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے۔ ایمان نہ ہو تو کوئی نیکی بھی نیکی نہیں بنتی، برائی کا نیکی بننا تو بڑی دور کی بات۔ ایمان نصیب نہ ہو تو نیکی بھی نیکی نہیں بنتی۔ قرآن بڑا پڑا ہے، اولئک الذین حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جتنی نیکیاں کی ساری دنیا کے اندر برباد ہو گئی، بالآخر جہنم میں جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ فرمایا قیامت کے دن نیکیوں کا ڈھیر لے کے آئیں گے، لیکن ہم پھونک مار کر ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیں گے۔ ایمان نصیب نہیں ہے، ایمان نہ ہو تو کوئی نیکی نہیں ہوتی، اور ایمان نصیب ہو جائے تو نیکیاں قبول ہو جاتی ہے، برائیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ ایمان والوں سے کہا، ایمان والے بے خوف نہ ہو جائیں، توحید کے گھمنڈ میں بے خوف نہ ہو جائیں، یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ نے توحید کی دولت دے دی ہے، جو چاہے سو کرتے رہے، ہمیں کیا ہو۔ یہ بیوقوفی ہے، یہ بیوقوفی ہے، اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے۔
نیکیاں کرتے ہیں, کامتے بھی ہیں. بھائی صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے مراد چور اور زانی شرابی لوگ مراد ہیں؟ نہیں فرمایا, اس سے مراد نیک اور صالح لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں, ڈرتے ہیں اللہ نے قبول نہ کیا تو کیا بڑھتا. اہل توحید گمان کا شکار نہ ہو کہ توحید ہے تو سو چاہے جو چاہے سو کرتے رہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, نیکیاں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں اور ساتھ ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت کوئی اور صورتحال بن جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ طبیعت بگڑ جائے. اس لیے ہر روز کہتے رہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ جو تم نے ہدایت دی ہے اس پہ چلاتے ہی رہنا, اس پہ قائم رہنا, اس پہ قائم. یا مقلب القلوب, وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کے دل ہے, اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا, اپنے ایمان پہ قائم رکھنا, اپنے ایمان پہ قائم رکھنا. اللہ اکبر. سو یہ گمان اچھا نہیں ہے کہ توحید مل گئی ہے سو جو چاہے سو کرتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ایمان اللہ کی نعمت ہے, توحید اللہ کی نعمت ہے, کلمہ اسلام اللہ کی نعمت ہے. اب اس نعمت سے فائدہ حاصل کرنا ہے, وہ فائدہ عمل ہے, عمل نہیں ہے تو ایمان کی کیا حیثیت ہے. سو میرے بھائیو والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم, یہاں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, بات سیدھی کیا کرو, ٹیڑھی بات نہ کیا کرو, ایسی بات نہ کیا کرو لفظ کچھ اور ہو مانا کچھ اور, دل کے اندر بغض ہو اوپر سے پیار ہو خود کی بات چیت, ایسی بات نہیں. بارک اللہ کرتے رہے, اندر کچھ اور بڑا ہوا ہے, اوپر سے السلام علیکم ٹکاتے ہو, اندر بغض بڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو دل بھی جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اللہ سے ڈرتے رہا کرو, بات سیدھی کیا کرو. کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم نے کیا کیا؟ اللہ سے ڈرنا. ڈرنے سے آسان کام بھی ہے, اس سے آسان کام بھی ہے, ڈرنے سے آسان کام بھی ہے. ذرا سا قرآن کریم پڑھ لو, اللہ کی عظمت و جلال پڑھ لو, اللہ کی گرفت کے انداز پڑھ لو, اللہ کے عذاب کے انداز پڑھ لو, جہنم کے احوال پڑھ لو, موت کو یاد کر لو تو خوف طاری ہو جائے. وقولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کیا کرو. سیدھی بات کرنا بھی آسان ہے, اور دنیا کی سب سے سیدھی بات لا الہ الا اللہ, اور جسے لا الہ الا اللہ بھی سیدھا نہیں پڑھا اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا. دو کام تم کرو, تقوی اختیار کر لو اور سیدھی بات کیا کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے کام سیدھے کرے گا, اللہ تمہارے اعمال سنوار لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہ معاف کر دے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا. یہ بدنصیبی ہے انسان کی کہ انسان سمجھے کہ میں اپنا کام میں خود بھی کچھ سنوار سکتا ہوں, میں اپنا نظام سنبھال سکتا ہوں. اس سے بڑی دیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑے حکیم اور دانا, سب سے بڑے سمجھدار, سب سے بڑے علم والے, وہ بھی کہتے ہیں اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. صبح شام کے اذکار میں بھی کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا, میں نہیں اپنے آپ کو. ہم تو سمجھتے ہیں نا بڑے سمجھدار ہیں, بڑے دانا ہیں, بڑی تدبیر کی ہے, بڑے طریقے سے بڑے سلیقے سے اپنے نظام کو سنبھالا ہے. یہ کبھی نہیں کہتے کہ مولا کا کرم ہے مجھ پر, یہ کبھی نہیں کہتے. میں کہتا ہوں دینی معاملات میں بھی انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی. اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. قرآن کریم نے کفار کو بھی حقیقت جاننے کی اجازت نہیں دی. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم, کافروں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے لائق فائق ہیں, کل تم بھی کافر تھے, اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا نے تمہیں اس غلاظت سے بچایا ہے, اس نجاست سے بچایا ہے. رب العزت والجلال کا شکر ادا کرو, فخر نہ. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت, تیرے سوا تو معبود نہیں.
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا جو شخص دنیا کو مطمع نظر بنا لے, دنیا کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے, دنیا ہی کو اپنا مقصد و مقصود بنا لے, اللہ رب العزت نے اسے 3 وعید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. پہلی وعید یہ ہے فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ اس کا سارا نظام بگاڑ دے. جس کا نظام اللہ بگاڑ دے ہے کوئی سنوارنے والا. یہ حضرت محمد کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے, اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآیات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى. فرمایا جو ہماری یاد سے منہ موڑ لے, ہمارے دین کو چھوڑ دے, ہمارے ذکر کو چھوڑ دے, ہماری طرف سے منہ موڑ لے, ہم اس کی دنیا تنگ کر دیتے ہیں اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھائیں. اللہ ہمیں اپنی بنا میں. تو بات لمبی ہو رہی ہے, واضح کر رہا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نظام بگاڑ دیتا ہے. جس کا نظام اللہ بگاڑ دے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا نظام سنوار سکتی ہے؟ سوال فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ. فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری لگتی جاتی ہے, کبھی کبھی نہیں وہ مالدار ہو سکتا. کروڑوں میں کھیل کے, اربوں میں کھیل کے بھی فقیر رہتی. اللہ نے اس کو فقیر بنا دیا ہے, کیسے مالدار؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان سے تعلق نہ جوڑو, شیطان تمہیں فقیری کا دعوت دیتا ہے, ڈراوے دیتا ہے, فقیر ہو جاؤ گے, فقیر ہو. ویامرکم بالفحشاء, بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے گناہ کرو گے تو معاف کر دوں گا اور بے تحاشا فضل کروں گا. اس سے دوستی رکھو, اس سے دوستی رکھو جس کی دوستی ٹوٹنے والی نہیں ہے. فمن اوفی بعہدہ من اللہ, اللہ سے سچے وعدے کرنے والا کون ہے؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب. میدان محشر میں سب سے پہلے شیطان اعلان کرے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے تمہارے ساتھ سچے وعدے کیے اور کیے بھی حضرت محمد رسول اللہ کی زبان پر. موسیٰ عیسیٰ کی زبان پر وعدے کی, ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر وعدے کی, نوح علیہ السلام کی زبان پر وعدے کی. اتنے سچے, اتنے کھڑے, اتنے پیارے, اتنے خوبصورت لوگوں کی زبان پر وعدے کی. تورات, انجیل اور زبور کے اندر وعدے کی. کتاب اللہ قرآن حکیم دنیا کی سب سے سچی دستاویز کے اندر اللہ تمہارے ساتھ وعدے کیے, تم نے اس پہ اعتبار نہیں کیا. اور میں نے ویسے ہی ہلکی سی آواز دی, میرے پیچھے دوڑ پڑے, میرے پیچھے دوڑ پڑے, تو میں نے تمہیں پکڑ کے تو برائی نہیں کروائی. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ. شیطان یہی کرتا ہے, پہلے برائی کراتا ہے, جب بندہ برائی کر لیتا ہے تب کہتا ہے میرا تو کوئی تعلق نہیں, تو جان تیرا کام. ایک خوبصورت حدیث لطیفہ بھی ہے, بس صحیح حدیث بھی ہے. حضرت مقداد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ لوگ دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ آتے تھے. مسجد میں دیکھا گیا 10 ہے, 5 ہے, کبھی 20 ہے, کبھی کتنے ہیں, کبھی کتنے ہیں. ہر صحابی اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کر لے جاتا, تقسیم ہو جاتے. کوئی 2 لے گیا, کوئی 4 لے گیا, کوئی 1 لے گیا, جتنی کسی. اور جن کو کوئی نہیں لے جاتا تھا وہ کہاں جاتے؟ حضرت محمد رسول اللہ. جن کو کوئی نہیں لے جاتا, جو بچ رہتے ہیں ان کے نبی شام اپنے گھر لے جاتے. اللہ فرمایا میں ان میں سے تھا جو نبی شام کے حصے میں آئے. نبی شام گھر لے گئے, 2-3 تھے ہم. آپ علیہ السلام نے فرمایا اور تو گھر میں کچھ نہیں ہے, بکریاں کھڑی ہیں, ان کا دودھ نکالو, اپنے حصے کا پی لیا کرو, بانٹ کے میرے حصے کا رکھ دیا. یہ ٹوٹل رہا ہے. میں ویسے ہی کرتے, دودھ نکالتے, 2 قسمت پہ ہوتا پی لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو دے دیتے. ایک دن ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ہاں گئے رات میں, تو ہم نے دودھ نکالا, تقسیم کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا گلاس میں ڈال کے رکھ دیا کہ آپ آئیں گے. اب میں اتنا جوان آدمی, تھوڑے سے دودھ سے کیا پڑتا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, میں لیٹا ہوا ہوں.
تو شیطان نے میرے دماغ میں ایک بات ہے کہ نبی صاحب انصار کے ہاں گئے ہیں، آپ کی خدمت کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، یہ دودھ کے 2 گھونٹے آپ نے یہ کیا کرنا ہے، یہ بھی میں ہی پی لیتا ہوں۔ شیطان نے اسایا کہ پی لو، نبی صاحب کو دودھ پی، تو میں اٹھا تو میں نے اٹھ کے وہ دودھ کا گلاس پی لیا۔ جو ہی اس کا آخری قطرہ میرے اندر گیا، شیطان نے نیا کام شروع کر دیا، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، نبی صاحب کے حصے کا دودھ پی لیا، اب کیا ہوگا؟ نبی صاحب آئیں گے، دیکھیں گے گلاس خالی پڑا ہے، پھر بدعا کریں گے اور تم مر جائیں گے۔ اب میں مرنے کی تیاری میں، نبی صاحب آئیں گے، بدعا کریں گے، میں مر جاؤں گا۔ کپڑا کھینچ رہا ہوں، پاؤں دھامتا ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر پہ رکھتا ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، نیند کہاں ہے؟ موت کا انتظار ہے، نیند کہاں ہے؟ تو اسی انتظار میں ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کے السلام علیکم، عادت کے مطابق فرمایا، آپ سلام کہتے تھے تو جاگتے کو سن جاتا تھا، سوئے ہوئے کو جاگ نہیں آتا۔ کیا محبت اور کیا پیار ہے، اتنے سلیقے سے سلام کیا، میں جاگتا ہے وہ سن لیتا تھا، جو سویا ہوا اس کو جاگ نہیں آتا۔ آپ نے آ کے اسی طرح سلام کہا اور سیدھے گئے دودھ کی طرف، میرے حصے کا دودھ پڑا ہوگا، اب میں انتظار میں ہوں کہ ابھی بددعا ہے کہ ابھی مر جاؤں گا، ابھی بددعا ہے کہ تو جا کے آپ نے دیکھا برتن خالی پڑا ہے۔ اب آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اب میں انتظار میں ہوں کہ بھی بددعا نہیں کریں، تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اللہ جس نے ہمیں کھلایا اسے کھلا، جس نے ہمیں پلایا اسے پلا۔ میں بددعا کے انتظار میں تھا، آپ دعا دے رہے تھے۔ آپ نے تو کفار کے لیے بددعائیں نہیں کی، تو میرے لیے مسلمانوں کے لیے کیا بددعائیں کریں؟ میں تو حیران ہو گیا نبی صاحب السلام کی دعا سن کے۔ میں اٹھا، بدو کپڑا باندھا، چھری پکڑی کہ میں بکری ذبح کر کے بھی بھون کے نبی صاحب کو کھلاتا ہوں۔ نبی صاحب کی بکری جو 2 گھونٹ دودھ کے دیتے تھی وہی ذبح کرنے کے لیے، کیسا زبردست مہمان۔ میں بکری کے قریب گیا، میں بکری دیکھ کے حیران رہ گیا، دودھ سے بھری ہوئی، سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا دودھ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھر کا وہ برتن جس کے بارے میں اہل بیت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس میں اس بکری کا دودھ نکالا جا سکتا ہے، سب سے بڑی بالٹی لی، آگے دودھ ہونا شروع کیا، پورا برتن بھر گیا۔ بکری کیا وہ دودھ کا چشمہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا میں نے، آپ نے پیا اور مجھے دیا کیا، میں نے پیا، پھر پیا، پھر پیا، بیٹھ کے پیا، کھڑا ہو کے پیا، حتیٰ کہ بس ہو گئی۔ تو نبی صاحب نے پکڑ کے پھر پیا اور ختم۔ کہتے مجھے ہنسی آ گئی کہ یہ عجیب ماجرا ہو، اتنا ہنسا میں لوٹ پوٹ ہو گیا، حتیٰ کہ نبی صاحب نے اہدا سوتا کا یا مقداد کپڑے تو سنبھال لو اپنے۔ تو کیا ہوا کیا ہے؟ میں نے نبی صاحب السلام کو قصہ سنایا کہ یہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی سوئے ہوئے کو بھی جگا لیتے، یہ بھی برکت حاصل کر لیتے۔ فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ اسکول میں پی لیا، میں نے پی لیا، بس ٹھیک ہے، ہم نے پی لیا، بس کام ختم ہو گیا ہے۔ سو اللہ کے بندو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ جو حضرت مقداد نے بیان کیا، یہ کیا بتاتا ہے اللہ کتنا کریم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان بندے کو فقیری کے دعوے دیتا ہے، مولا کریم دولتیں دیتا ہے، معافی کے وعدے دیتا ہے۔ اس لیے لوگ آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، اور حدیثوں میں جا بجا یہ بات آتی ہے آمن فاحسن اسلامہ، اسلم فاحسن اسلامہ، اسلم فحسن اسلامہ، اسلام لایا پھر اس کا اسلام اچھا ہو گیا۔ اسلام لاتے تھے لالچوں میں، کچھ آپ پیسے مل جائیں گے، کھانے کو کچھ مل جائے گا، لیکن قریب ہوتے تو پتہ چلتا تھا کہ اسلام تو چیز ہی کوئی اور۔ ایک آیا، اس نے آگے کلمہ پڑھا، کلمہ سننے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں وادی میں بیت المال کی جو بکریاں چڑھ رہی ہیں پورا ریوٹ دے رہا ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے پاس اتنی بکریاں ہو سکتی، لیکن رسول ساری بکریاں دلی ہیں، ساری لے کے اپنے قبیلے میں جا کے اعلان کر دیا لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہونے والوں کو محمد علیہ السلام اتنا دیتے ہیں کہ بھوک کا خطرہ ہی باقی۔ اللہ تو فرمایا اللہ احکم الحاکمین جس سے ناراض ہوتا ہے، جو بندہ اللہ سے منہ موڑ کے دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، پہلی اصلاح تو اس کو یہ ملتی ہے کہ اس کا نظام خاندان کا گھر کا بگڑ جاتا ہے۔ دوسری اصلاح یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری لے دیتا ہے، ہمیشہ فقیری سے ڈرتا ہے۔ تیسری اصلاح یہ ملتی ہے
اور فرمایا کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا کے پیچھے لگ کے میں کتنی دولت اکٹھی کر لوں گا. نبی السلام نے فرمایا شرم یہ آتی ہے کہ دنیا زیادہ دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کی قسمت میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اور جو انسان آخرت کو اپنا مطمع نظر بنا لے، اپنی نظریں آخرت کی کمائی کے لیے وقف کر دے، اپنی زندگی آخرت کی کمائی کے لیے وقف کر دے، امام الانبیاء نے اس کے لیے 3 بہترین وعدے دیے. پہلا وعدہ یہ ہے جمع اللہ شملہ، اللہ اس کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کے سنوار دیتا ہے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تم تقوی اختیار کر لو، اللہ احکم الحاکمین تمہارے تمام کام بہترین کر دے گا. تمہیں اللہ احکم الحاکمین اس کا نظام سنوار دیتا ہے. وجعل غناہ فی قلبہ، اور دولت مند ہونا اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے لیکن تو دولت مند ہے، وہ فقیر ہو کے بھی دولت مند ہو جاتا ہے. واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، دنیا ذلیل و رسوا ہو کے اس کے قدموں میں آگے گرتی ہے. تو برادران گرامی میں آج یہ کر رہا تھا کہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اور اس دولت کا ایک پس منظر ہوتا ہے. وہ پس منظر ہو تو ایمان کام کا ہوتا ہے، اور اس کا ایک پیش منظر ہوتا ہے. وہ پیش منظر ہو، اس کا نتیجہ ہو تو ایمان کام کا ہوتا ہے. ایسا ایمان جس کی طے میں علم ہو، یہ عظیم الشان ایمان ہے. اس لیے قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. بندے پہلے یہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علم حاصل کر، پھر عمل کا آغاز کر. ایسا ایمان جس کی طے میں علم ہو، یہ بہت عظیم الشان ایمان ہے. ہمارا ایمان سنا سنایا ایمان ہے، چلتا پھرتا ایمان ہے، روایتی ایمان ہے، رواجی ایمان ہے. اسی لیے ہمیں نمازیں پڑھنا مشکل ہے، چھوڑنا آسان ہے. اور اگر ایمان حقیقی ہو جائے، اللہ رب العزت کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کے اسماء اس کے صفات کا علم حاصل ہو جائے، پھر نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ طریقہ آ جاتا ہے الدنیا بلال ورحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، تھکے ہوئے ہیں تاکہ نماز پڑھ کے تھکاوٹ دور کریں. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی تھکاوٹیں نماز پڑھنے سے دور ہوتی ہیں. وہ کتنے بد نصیب ہیں جو نماز سے تھکتے ہیں. اگر ایمان حقیقی ہو تو نماز پڑھنے سے تھکاوٹ دور ہو، اور نماز چھوڑنے سے تھکاوٹ ہو جائے گا. اگر ایمان حقیقی ہو تو صدقہ کرنے سے بندے کو خوشیاں نصیب ہوں، صدقہ چھوڑنے سے بندے کو تکلیف ہو. ہر نیکی کرنے سے خوشی نصیب ہوتی ہے اگر ایمان صحیح اور علم پر مبنی ہو. تو جتنا اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جتنا علم حاصل کرتا جائے گا، اتنا ہی انسان کا علم پختہ ہوتا جائے گا. پختہ علم اور فہم دقیق ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں ایمان گہرا ہو جاتا ہے. ایمان گہرا ہو جائے تو بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. یہ تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ لمحے لمحے قدم قدم پر اللہ یاد آئے. کوئی لمحہ ایسا نہ ہو زندگی کے اندر جب اللہ بھول جائے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعار من الليل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ اکبر. اس کو رات کو جاگے، آنکھ کھلے رات کو، تو سب سے پہلے زبان پہ کیا جاری ہو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. سب سے عظیم الشان کلمہ توحید آج کل تو ہر مسجد کے اندر لکھا. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. سب سے بہترین دعا، سب سے بہترین ذکر الہی لا الہ الا اللہ وحدہ. اور سب سے بہترین مقام جہاں دعا کی جاتی ہے وہ میدان عرفات میں عرفے کے دن کی دعا ہے. اور سب سے بہترین دعا جو اس مقام پہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں دعا کرے اور ساتھ کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. او دعا اللہم اغفر لی، او دعا استجیب لہ. پھر کہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. یا کہے یا کوئی اور دعا کرے اللہ احکم الحاکمین قبول فرماتے ہیں. بین ہوا قام و صلی قبلت صلاتہ، اٹھ کے نماز پڑھ لے تو نماز قبول کر لی جاتی. یہ ہے اتصال وثیق، گہرا اور مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ. ایمان صحیح ہوگا، علم صحیح ہوگا تو ایمان صحیح ہوگا، ایمان پختہ ہوگا.
ایمان پختہ ہوگا تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور تعلق اتنا مضبوط ہوگا کہ عادت پڑی ہوئی ہے جب بھی زبان ہلتی ہے لا الہ الا اللہ کہتی ہے، پھر موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ نصیب کرے۔ یہ دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے، اصل میں بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مصیبت میں پھنسے تو لا الہ الا انت سبحانک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ لیکن ساتھ قرآن نے کیا کہا ہے؟ لولا انہ کان من المسبحین، اگر اس کی عادت نہ ہوتی ہے کلمہ کہنے کی تو پھر قیامت تک وہیں رہتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہی نکلا ہے، زندگی ہی اسی پر گزری تھی، توحید پر زندگی گزرے، صبح بھی توحید، شام بھی توحید، ہر عمل کی بنیاد توحید، سوچوں کی بنیاد بھی توحید، زبان کی بنیاد بھی توحید، آنکھوں کی بنیاد بھی توحید، پوری زندگی توحید پر گزرے تو پھر مرتے دم لا الہ الا اللہ نصیب ہوگی۔ جو ہی آنکھ کھولے لا الہ الا اللہ پہ چڑھانے کی عادت بن جائے تو پھر مرتے دم لا الہ الا اللہ نصیب ہوگا۔ سو میرے بھائیو، یہ پختہ تعلق اللہ کے ساتھ کب پیدا ہو سکتا ہے؟ جب ایمان کی بنیاد علم ہو اور ایمان کا پیش منظر عمل ہو۔ ایسا ایمان جس کے نتیجے میں عمل نہ ہو، اس ایمان کی کیا حیثیت؟ اور ایسا عمل جس کے پس منظر میں ایمان نہ ہو، اس ایمان کی کیا حیثیت؟ اس عمل کی کیا حیثیت؟ اور ایسا ایمان جس کے تحت، جس کے پیچھے، جس کی پس منظر میں علم نہ ہو، ایسے ایمان کی کیا حیثیت؟ اس تینوں چیزیں اکٹھی ہیں، گہرا علم، پختہ ایمان اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق۔ یہ ایمان نصیب ہو جائے تو قرآن کریم پڑھ لیجئے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ دیکھتے نہیں اللہ نے کیسے مثال بیان کی ہے؟ فرمایا درخت ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر دھنسی ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، اور شاخیں اس کی فضا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور 24 گھنٹے اور پورا موسم پھل دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، زندگی بھر اس کے پھل کھائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس درخت کی پرورش نہیں کی، اس کو پالا پوسا نہیں ہے، اس کو پانی نہیں دیا، اس کو کھاد نہیں دی، اس کی غذا اس کو مہیا نہیں کی، نہ اس کے سائے کی وہ توقع رکھ سکتا ہے، نہ اس کے پھل کی توقع رکھ سکتا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے جب ہمارے دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ کا درخت بو دیا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی توفیق سے ہم نے اپنے دلوں کے اندر اس کی کومپل اگا لی ہے، تو اس اگی ہوئی کومپل کو ہم نے تناوت درخت بنانا ہے، اس کے سائے سے بھی فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کا پھل بھی کھانا ہے۔ جس نے کلمہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کا وعدہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی قائم رہے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے گا انسان، لیکن توحید کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو انسان کی رگ رگ سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں ہی آئیں گی۔ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی لا الہ الا اللہ ہی زبان پہ چڑھے گا۔ قیامت کے اللہ کے حضور جائے گا تو وہاں بھی لا الہ الا اللہ ہی انسان کی زبان پہ چڑھے گا۔ کلمے کو مضبوطی سے تھام دو، اللہ کا علم حاصل کرو، اللہ کے اسماء اس کی صفات کا علم حاصل کرو، اس کی بنیاد پہ جو جو علم میں آتا جائے مانتے جاؤ۔ بدنصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، جب علم حاصل ہوتا ہے تو پھر مانتے نہیں۔ کوئی کرسی کا انکار کرتا ہے، کوئی عرش کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا انکار، کوئی کسی چیز کے، جو عقل میں آ گئی مان لی، جو نہیں آئی وہ نہیں مان۔ یہ کون سا ایمان؟ علم حاصل کرو اور اس علم کے مطابق ایمان لاؤ اور ایمان کے مطابق عمل کرو، پھر آپ نے ایسی مضبوط رسی تھام لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نصیب کرے اور اس علم کے مطابق یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس یقین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی زندگی گزرے، مرتے دم لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ مسئلے میں علماء اختلاف کرتے ہیں، زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ احرام میقات سے نہ نکلے۔ حج تمتع کا عمرہ اگر کر لیا ہے
الفاظ سے نکلنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر نکلنا پڑا ہے تو احرام باندھ کے جائے, نفلی عمرہ کرنا. تمتع کا وہی عمرہ ہوگا اس کے پہلا, اور اگر احرام باندھ کے جائے نفلی عمرہ کرنا. لیکن اگر نہیں باندھ کے گیا تو حج میں نقص واقع نہیں ہوگا. احرام سے بغیر, میقات سے بغیر احرام کے گزرنے کی غلطی ہوگی, اس کے لیے. عزیز بھائیوں, 2-3 ہی بڑے اہم اعلان ہیں. کل صبح کا خطبہ جمعہ شرکا سکن امال ددکو میں شارع 63 کے آخر میں جو دیوارہ ہے کشتی چوک, اس کے بعد اشارہ ہے, اس کے رائٹ ہینڈ پہ سامنے ددکو, غلط بول رہا تو پھر بتائیں. ددکو کے سکن میں جہاں مولانا عبدالواحد اوان اور ہمارے اکابرین نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, بڑے عرصے سے خطبہ جمعہ کا بہت عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے. فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمان راشدی صاحب خطبہ جمعہ کو مبارک ارشاد فرمائیں. دوسرا اعلان, ہمارے ہاں جدہ کا پرانا مدرسہ افرا بنت عبید الانصاریہ, جس میں قرآن کی تفسیر مکمل اور اس کے ساتھ نحو اور صرف کا, عربی گرامر کا پورا کورس 2 سالہ جو ہوتا ہے وہ شروع ہوا ہے. خواتین کے لیے عزیزیہ میں مدرسہ افرا بنت عبید الانصاریہ کا نیا سال شروع ہو رہا ہے. اپنی خواتین کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو بھیجیے, اپنے گھر کے اندر اپنی یونیورسٹی کا اہتمام کیجیے. ایک عورت کے پڑھنے سے پورے خاندان کی قسمت اور تقدیر بدل جاتی ہے. ضرور اپنے گھروں میں علم کی شمع روشن کیجیے. اس کے لیے اپنے گھروں کا ماحول بنائیے اور خواتین کو علم کی طرف ترغیب دیجیے اور عہد بھی قربانی دیجیے. اس کے علاوہ تیسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعرات کو کلو 14 میں مکتب تعاونی جالیات شرق جدہ میں سید مراج روانی صاحب, ڈاکٹر مرتضی بخش صاحب اور شیخ جواد عمر صاحب اور دیگر علماء اکرام خطاب فرمائیں گے. جمعۃ المبارک, آئندہ جمعۃ المبارک کو سی پورٹ کی GTS کمپاؤنڈ کی مسجد میں بھی دوسرے دن بھی جلسہ عام ہوگا. وہاں خواتین کے لیے جگہ نہیں, لیکن کلو 14 کے پروگرام میں خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر. ہم انتہائی مشکور ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ عبدالرشید حضرت صاحب کے اثر سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ان کو دعوت دی تھی. ان کے انتہائی مشکور ہیں اور کوشش ہے کہ اگر وہ مان جائیں گے, لیکن ان کا شیڈول ہے گورنمنٹ کا. ابھی بھی بات ہوئی ہے کہ آئندہ یوم الربوع کو بدھ کے دن انشاءاللہ اگر ان کے کوئی پروگرام میں کوئی گڑبڑ نہ ہوئی, اجازت مل گئی, تو مدرسہ دارالعثمان بن مظون میں یا عروہ بن زبیر با مکہ میں انشاءاللہ درس کا اہتمام ہوگا. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کی آمد کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسی مجلسوں میں حاضر ہونے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت